الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام برادران عزیز ماہ محرم رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے 10 محرم شریف کے بعد کے واقعات اور حالات پہ روشنی ڈالنی شروع کی تھی۔ 10 محرم کے اختتامی جو واقعات ہیں ان میں 2 مشہور احادیث جو ہمارے تمام اسلامی مدارس میں مروجہ حدیث پاک کی کتاب ہے مشکات شریف، اس کے اندر بھی یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور دنیا اسلام کے معروف محدث حضرت امام بیہقی انہوں نے ان دونوں احادیث کو اپنی کتاب دلائل میں روایت کیا ہے، اور ان دونوں احادیث سے حضرت امام حسین کی عظمت اور ان کی شہادت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ان کی ذاتی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی شہادت کی عظمت کا بھی
پتہ چلتا ہے ایک حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، میں ہر دفعہ آپ کو عرض کرتا ہوں یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی پاک کے شاگرد ہیں اور مولا علی کے بھی شاگرد ہیں، اور نبی پاک کے وصال کے بعد یہ حضرت مولا علی کا بازو بن کر انہوں نے ساری عمر گزاری، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو عین دوپہر کا وقت تھا، میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، اشعث اغبرا، حضور کے بال غبار آلود تھے، زلفوں میں مٹی تھی، چہرے پہ داڑھی مبارک پہ غبار تھا۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو سرکار دو عالم نے مجھے ارشاد فرمایا، ہاں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل دیکھی، اس بوتل کے اندر خون تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بوتل کے اندر میرے بچوں کا خون ہے، میں صبح سے یہ خون کربلا میں جمع کر رہا ہوں، اور یہ خون آگے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا میں اللہ کے سامنے لے جاؤں گا۔ ایک حدیث تو یہاں تک ہے، دوسری کتابوں میں امام ابن عساکر اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جب جاگے تو پریشان ہو کر اٹھے، پوچھا گیا خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک کو خواب میں اس حال میں دیکھا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب نبی پاک سے پوچھا کہ حضور یہ خون، تو آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میری امت نے میرے بچے قتل کر دیے ہیں، میں خون جمع کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے فریاد کروں گا کہ انہوں نے میرے بچے مارے۔ یہ اتنا بڑا بھار، اتنا بڑا بوجھ ہے کہ جس کے خلاف میرے اور آپ کے آقا دربار خداوندی میں وکیل بن کے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ ان سے مجھے حساب لے کر دے، یہ میرے بچوں کے قاتل ہیں، وہ بدبخت جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اور یاد رکھیں اس کو محدثین نے جیسے میں نے کہا مشکات شریف تک نقل کیا اس حدیث کو، اور اس حدیث درست ہے، اس پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس خون کا تقدس، طہارت، پاکیزگی سوچیں، ورنہ صحابہ کی تاریخ ہے جنگوں کی، کسی جنگ میں سرکار دو عالم کی یہ حالت، حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، یہ جنگ جو لگی تھی جنگ موتا، اس میں حضرت جعفر کے ٹوٹے اڑا دیے تھے کفار نے، وہاں پر یہ حالت حضور کی نہیں دیکھی گئی۔ یاد رکھیں پوری تاریخ ہے جتنی جنگیں ہیں، لیکن واحد حضرت امام علی مقام اور آپ کے بچوں کے قتل پر حضور کا یہ حال دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ تاریخ ہم نے نوٹ کر لی،
والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن خواب دیکھا، وقت دن نوٹ کیا، 24 دن کے بعد جب کربلا سے خبر آئی، جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا وہی وقت تھا، وہی دن۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اس کو خواب نہیں سمجھنا، نبی کا خواب حق ہوتا ہے ایک، اور جو حضور کو خواب میں دیکھے، حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رآنی لا یتمثل الشیطان بی۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا میری شکل شیطان دھار ہی نہیں سکتا، تو جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ وہ آپ دیکھیں، وہ میں دیکھوں، وہ کوئی دیکھے، ہم تو کس نہ کس ہیں۔ عبداللہ بن عباس، پھر انہوں نے اپنے خواب میں شک نہیں کیا، انہوں نے کہا میں نے حضور کو ہی دیکھا۔ مزید مہر لگ گئی، جب دن بھی گنا، وقت بھی شمار کیا، وہی وقت نکلا، وہی دن نکلا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں دو چیزیں، ایک تو خون شہداء کربلا کی عظمت کتنی ہے، کہ حضور نے احد ہے، بدر ہے، کتنی جنگیں گزری ہیں، اہتمام سے کسی کا خون یوں جمع نہیں کیا ہے، خون جمع کیا ہے تو کربلا والوں کا کیا۔ اس لیے اس خون کی عظمت باقیوں سے جدا ہے۔ ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ خون خود خون رسول ہے، یہ لہو خود لہو رسول ہے، کیونکہ یہ حضور ان لوگوں کا خمیر حضور کے وجود سے جو اٹھا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ دوسری حدیث حضرت سیدہ ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، وہ بھی فرماتی ہیں میں نے بھی خواب، اسی دن 10 محرم میں نے خواب دیکھا، نبی کریم کی جو حالت حضرت عبداللہ نے بتائی وہی حالت، غبار آلود زلفیں، سرکار دو عالم کی کیفیت بدلی ہوئی۔ آپ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ خیر ہے، یہ حالت آپ کی کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ام سلمہ میری یہ حالت جو تو دیکھ رہی ہے، میں اپنے حسین کی قتل گاہ پہ موجود تھا۔ شہید تو میں حاضر تھا، میں موجود تھا، کہاں؟ قتل الحسین، میرا بیٹا حسین ذبح ہو رہا تھا، آنفا کل نہیں، آنے والا کل نہیں، ابھی ابھی جب تو دیکھ رہی ہے میرا حال، میں اسی وقت میں اپنے بچوں کی قتل گاہ پہ موجود تھا۔ حضرت ام سلمہ، اور یہ بات کس نے بتائی؟ اس بی بی کا نام بھی سلمہ تھا،
وہ خادمہ تھیں حضرت ام سلمہ کی، وہ کہتی ہیں میں حضرت ام سلمہ کے پاس آئی، آپ کو میں نے روتے پایا، اب روتے پایا، میں نے کہا بی بی خیر ہے؟ بی بی نے کہا میں نے ابھی یہ خواب دیکھا۔ اب اس حدیث کو ذرا یاد کریں، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت امام حسین ابھی بچے تھے، چھوٹے سے تھے، اور سرکار دو عالم آپ نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا دروازے پہ بیٹھ جا، ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اللہ کا فرشتہ ہے، میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں، دروازے پہ بیٹھ جا تاکہ اندر کوئی نہ آئے۔ میں بیٹھ گئی، اتنے میں حضرت امام حسین آ گئے، آپ نے آ کر ضد کی میں نے اندر جانا ہے، میں نے منع کیا لیکن وہ رونے لگے تو حضور فرماتے تھے اسے رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے تھے مجھے اذیت ہوتی ہے، اسے نہ رلایا کرو۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیا، میں نے کہا جائیں آپ جو گئے چھلانگ ماری حضور کی گود میں، اور حضور نے پکڑ کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے چوما۔ فرشتے نے پوچھا یا رسول اللہ اتحبہ، اس سے بہت پیار کرتے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا ان امتک ستقتل، ہے آپ کا پیارا مگر دکھ یہ ہے آپ ہی کی امت اسے قتل کر دے گی۔ اب سرکار روتے ہوئے سمیٹ کے امام حسین کو اٹھے، واپس تشریف لائے۔ اب یہ تفصیلی روایت اس طرح، حضور روتے ہوئے مسجد میں گئے، وہاں صحابہ موجود تھے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو نہ رلائے، اللہ آپ کو دکھ نہ دے، اس پاک شہزادے کو اٹھا کر آپ روتے کیوں ہیں؟ سرکار نے سب کچھ بتایا جو فرشتے نے بتایا۔ صحابہ نے پوچھا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِكَ، یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ آپ کا پڑھیں گے، وہ مسلمان ہوں گے جو آپ کے بچوں کو ماریں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ میرے ہی امتی ہوں گے، میری ہی امت، میرے ہی امتی، میرے اوپر ایمان لانے والے میرے اس بچے کے قاتل ہوں گے۔ اب حضور پلٹ کر تشریف لائے، حضرت ام سلمہ سامنے تھیں، آپ نے اس فرشتہ جو تھا اس نے جب کہا نا آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں میں آپ کو اس میدان کی مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں جس میدان میں آپ کا یہ شہزادہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کربلا کی مٹی ایک پل جھپکنے میں اٹھائی، حضور کو پیش کر دی۔ اب مٹی حضور نے سمیٹی اور آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے اور انہیں وہ مٹی دے کر کہا اذا تحولت هذه التربة دمن فاعلمی ان ابنی قد قتل، کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی ام سلمہ یاد رکھنا، سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اب یہ کربلا کی مٹی حضور نے کن کو دی؟ حضرت ام سلمہ کو دی، اور بتایا جس دن حسین کربلا میں شہید ہوگا وہ وہاں شہید ہوگا، ذبح کیا جائے گا، مٹی پہ اثر ہوگا، مٹی خون روئے گی، یوں ہی کہیں مٹی۔ یہ اب ظاہر ہے کربلا وہ عراق میں، بی بی ام سلمہ مدینے میں، اب شہید ہونے والا وہاں شہید ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کنیکشن ہونا چاہیے، مٹی
مٹی کا اور حسین کے وجود کا؟ کیوں جی؟ کوئی تعلق ہوگا تبھی جا کے وہ ادھر ذبح ہوں اور مٹی ادھر خون میں بدلے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اب حضرت ام سلمہ کی عادت کیا رہی؟ آپ روزانہ جس بوتل میں وہ مٹی ڈالی روز حضرت ام المؤمنین اس مٹی کو اٹھاتی اور پھر رو پڑتی اور رو کے کہتی او خاک کربلا جس دن تو خون میں بدل گئی وہ دن بہت دکھ دینے والا دن ہوگا۔ اب تصور کریں کہ امام حسین ابھی گود میں، کیا سمجھے؟ امام حسین تو ابھی، بھئی سرکار دو عالم جب دنیا میں جلوہ گر تھے، امام حسین ابھی بچے سے تھے۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت امام حسین کی ٹوٹل عمر 6 سال تھی۔ کتنی؟ اب ظاہر ہے تو 6 سال سے پہلے کی یہ باتیں بتا رہا ہوں نا، تو 6 سال پہلے 4 سال 3 سال 5 سال اس عمر کا بچہ ہے اور گلی گلی خبر گھوم گئی کہ یہ شہید ہوگا۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے امام حسین کو دیکھ کے کہ اسے شہید کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ جیسے پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، گلی گلی میں بات دھوم مچ گئی کہ امام حسین شہید ہوں گے، امام حسین شہید ہوں گے، امام حسین کو قتل کیا جائے گا، حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ جزاک اللہ، مہربانی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تابعین ہیں۔ حضرت ثابت جن کا میں نے نام لیا وہ کہتے ہیں ہم باتیں کیا کرتے تھے، جیسے ایک بات مشہور ہو جائے تو گلی گلی دکان دکان گھر گھر ایک ہی بات ہو رہی ہے، یہ جو چھوٹا سا شہزادہ ہے نبی پاک کا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں جو بات گلی والوں کو پتہ ہے گھر والے بے خبر، ماں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے باپ کو کوئی پتہ نہیں، اس کے باپ کو اتنا زیادہ پتہ ہے۔ ایک دن یہ روایات صحیح درست جو بڑے اعلیٰ محدثین نے نقل کی وہ آپ کو عرض کر رہا کہ حضرت کعب احبار، فیضی صاحب کعب احبار یہ پچھلے دینوں کے عالم تھے، یہودی تھے پہلے، پھر کلمہ پڑھا، تورات کے بھی عالم، زبور کے عالم، پچھلی کتابوں کے عالم، قرآن پاک کے عالم، بہت بڑے عالم۔ حضرت کعب احبار مشہور ہے، حضرت سیدنا مولا علی بھی جلوہ گر، صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت کعب آ گئے اور حضرت علی کو دیکھا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا نا، حضرت علی کو دیکھا، کہا اس بندے کی اولاد پوری جماعت قتل کر دی جائے گی۔ آگے پھر سنیں، انہوں نے کہا قتل کر دی جائے گی لیکن مقبول اتنی ہوگی وہ جماعت کہ ان کی سواریوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ قتل ہونے والے محمد عربی سے جا ملیں گے۔ یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ قبولیت یہ ہے کہ ان کی سواریوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا جنت میں چلے جائیں گے، کہا نہیں، جنت کیا خود رسول سے جا ملیں گے، سرکار دو عالم سے جا ملیں گے۔ اتنی دیر
اتنی دیر بھی اس لیے پتا چلتا ہے کہ مرنے والے جب مر جاتے ہیں کچھ لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں، کچھ مرنے والے سیدھے محمد نگر جاتے ہیں۔ یہ بات ایسے کر کے گزرنے والی نہیں ہے، اس پہ غور کریں۔ مرنے والے تو سارے مرتے ہیں، لیکن کسی کی شہادت گاہ پہ پوری تاریخ اسلام میں میرے نبی خود جلوگر نہیں ہوئے سوائے کربلا کے۔ ایک بات۔ دوسرا، قبولیت کا یہ عالم یہ دوسرے کسی اور مقام پر نہیں ہے۔ اب حضرت کعب کا یہ جملہ کہ ان کی سواریوں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ حضور سے جا ملیں گے، اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ جانے والے بھی زندہ ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہوں میں گھروں ٹریاں تے تانوں آ ملیاں تے تسی ٹرے ہو تے مینوں آ ملے ہو، آپاں دوویں مرداں کے زندے، اور سانوں تے ساڈا دشمن بھی جان دے اسی زندہ، میں بھی زندہ۔ ملاقات جو ہو گئی تو فرمایا یہ جائیں گے حضور سے جا ملیں گے۔ چلیں بات آ گئی ہے تو یہ ریکارڈ کے طور پر میں بول دیتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر جب آخری وقت تھا، جنگ صفین تھی، اب زخموں سے چور چور ہوئے تو آپ نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا اور باقی صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا الیوم نلقا حبیبنا محمد، فرمایا اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، جا میں کہاں رہا ہوں، فرمایا آج بس تلوار چلے گی، گردن اڑے گی، سامنے نبی کی ذات ہوگی، ابھی میری حضور سے ملاقات ہو۔ جی کچھ لوگوں کو موت مار دیتی ہے، کچھ لوگوں کو موت مار دیتی ہے اور کچھ پہ مہربان ہو کر انہیں سامنے سرکار دیتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ لوگوں کو موت مار دیتی ہے اور کچھ لوگوں کو موت یار دیتی ہے۔ اب علامہ اقبال کو بلاتے ہیں۔ قبلہ فیض صاحب، میاں صاحب ذرا سمجھے سنیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں مرگ مومن چیست، مرگ مومن چیست، مومن کی موت کیا ہے، یعنی موت کا فلسفہ بتایا۔ ہمارے پاس تو یہ نا بندہ مر گیا تھے فارغ، اقبال کہتے ہیں یہ جاہلوں کی سوچ ہے، یہ مفلسوں کی سوچ ہے۔ بندہ مر کے مرتا نہیں، جگہ بدلتا ہے، دنیا بدلتی ہے، ایک گھر سے دوسرے کپڑے بدلتے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں مرگ مومن چیست، سوال ہے مومن کی موت کیا ہے۔ میں جمعہ شمعہ پڑھ لیا کریے، دو چار نمازاں بھی تے پھر اساڑا بھی کھاتا ہے یہ اسی مرنا نہیں، وہ نا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا، جس مرنے وچ میل نہ ہووے اس مرنے نو کی کرنا۔ کیوں جی؟ جس مرنے وچ میل نہ ہووے اس مرنے نو ہوئے۔ ایک اور حدیث آ گئی، حضرت انس آپ فرماتے ہیں میرا حافظہ غلطی نہ کرے، میں ہر جمعے سرکار دو عالم کو ملتا ہوں۔ حضرت حریم بن حیان
یہ تابعی تھے، حضرت عمر فاروق کے دوست تھے، وہ کہتے ہیں میں ہر جمعے کو اویس کرنی سے ملاقات کرتا ہوں۔ حضرت بلال کا جب آخری وقت تھا، سامنے اسرائیل آیا تو حضرت بلال نے نعرہ لگایا، واہ تربا، موت کو دیکھو خوشی دا ویلا آ گیا۔ بیوی رو پڑی، اس نے کہا او آئے لٹے گئے، اجڑ گئے۔ خاوند جو جا رہا تھا، آپ نے اس کو پکڑا، وہ خوشی کے ویلے کو کہتی ہے اجڑ گئے۔ اس نے کہا میرا صحن چمن اجڑ رہا ہے، یہی نعرے نہ لگاؤں تو کیا؟ فرمایا پگلی واہ تربا، عید کا موسم آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ غدن القل احبتا محمدن وحزبہ، ادھر میری جان جائے گی ادھر سرکار آئیں گے، کلے سرکار نہیں حضور کی پوری جماعت آئے گی۔ پتا یہ چلا جانے والا بھی زندہ ہے، جن سے مل رہا ہے وہ بھی اکیلے سرکار نہیں، حزبہ حضور کی پوری جماعت زندہ ہے۔ اور ان نامرادوں کا کیا کریں، ان منحوسوں کا جو حضور کو مردہ کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں مریں گے تو جا کے ملاقات سرکار سے کریں گے۔ چلو اسی بات پہ ایک بات سیدہ خاتون جنت کی بھی آ گئی۔ جب آخری وقت تھا میرے آقا کا، یہ میں دلیل کے طور پر، تائید کے طور پر، تاکہ آپ کو یاد رہے، تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے، جب حضور کا آخری وقت تھا، آپ نے حضرت فاطمہ کو بلا کے سینے ان کا سر رکھا، اپنے منہ کان پہ رکھا، ان کے کان پہ اپنا منہ سمیٹا حضرت خاتون جنت کو۔ حضور نے کچھ بولا، وہ رو پڑی۔ یہ حدیث بالکل کمال درجے کی حدیث، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے۔ وہ کہتی ہیں بی بی روئی، سرکار نے پھر پکڑا، پھر کوئی بات کہی، وہ رونے والی ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ بیٹی مجھے بھی تو بتا، رونا پھر خوش ہونا۔ اب بیٹی بھی کیا کمال بیٹی ہے، بیٹیاں سب کی اللہ سلامت رکھے، بیٹے بھی سلامت رکھے، لیکن وہی سلامت رکھے جڑے ماں پیو دی خدمت کرن، جڑے نکمے نے اللہ انہاں نو چکے۔ باویں تسی بھی ہو تو چلو یہ میں واپس کر دیا۔ وہ ایمیں نکل گیا منہ چو سچ جو سی۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ جے سچ آکھاں تے بھانبھن مچدا ہے، جے جھوٹ بولاں تے کچھ بچدا ہے۔ ہن زمانہ ہے جھوٹ دا، جھوٹ بولاں تے کچھ تے بابے وارث شاہ ہوری آ گئے، انہاں آکھیا وارث شاہ اوئے ہوئے، یہ سارے بابے اندر خیر اپنی گل تے آوی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ سے حضرت عائشہ نے کہا مجھے بھی تو بتاؤ، آگے بیٹی بیٹی ہے، رسول اللہ کی رازدار بیٹی۔ فرمایا جے گل حضور نے عام کرنی ہوندی تے آپ نے مینو پھڑ کے میرے کان وچ نہیں سی بولنا، جے بابے ہورا راز نال گل کیتی ہے تے فاطمہ راز کھول نہیں سکتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اپروچ خاتون جنت کی ہو سکتی ہے۔ بھئی حضور نے تو نہیں فرمایا نا کہ ایک گل کسے نو دسی نہیں، حضور نے تو بس جو انداز اپنایا، بی بی سمجھ گئی کہ ایک گل راز دیے تے ایک راز نو کھولنا۔ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، نہ بھید راز تے راز دا جیڑا صندوق ہے وارث شاہ کھلنا آپا نہیں ہے، آپا تے پھٹے ڈھولاں کی ڈھول تے ہوئی تے او صدیق برا تے داتا نگر اللہ ہی اللہ۔
احتیاط سن نا زنانیاں نو بیماری ہے کہ کوئی گل جھوٹی سنی تے او کوٹھے دے اتے بانساں تے چڑھ گئی. ہن تے ماشاءاللہ داڑیاں رکھ کے حاجی صاحب، نمازی صاحب، حضرت صاحب تے پنجاں نمازاں تے صف وی پہلی، امام دے پیچھے پھٹے ڈھول. واہ خاتون جنت، کیا بیٹی ہے، کیا سبق پڑھایا. کہا حضور نے میرے کان میں جو منہ رکھ کے بولا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات عام کرنے والی نہیں، تو ماں بھی پوچھے تو نہیں بولوں گی. راز راز رہے. وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھامے جان دا جندرا ٹوٹ جائے. بی بی عائشہ صدیقہ چپ ہو گئیں. انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اے دھی پاک محمد عربی دیے. جب حضور کا وصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا وصال ہو گیا، پھر ملاقات ہوئی. حضرت عائشہ نے پوچھا اب تو بتا دو، اب تو راز کا مسئلہ ختم ہو چکا، اب بولو. فرمایا اب بتاتی ہوں. جب پہلے بابا نے بات کی تھی تو آپ نے فرمایا فاطمہ اس دفعہ جبریل میرے پاس آیا، 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، یہ اشارہ تھا کہ بیٹی میں جا رہا. میں روئی ہجر فراق کا سن کے. بابا نے پھر بولا رونا. میرے خاندان میں میرے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے تو آن ملے گی. تو اے جڑا ملن جا رہا ہے مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ تے جڑے آخر نے آن کے تو مینوں ملیں گی. تے ہون میں پوچھدا بی بی نو بالفرض بی بی دا مزار جنت البقیع وچ سرکار مسجد دے کول ملاقات کنج ہوئے گی. فرمایا اتوں پردئی سرے سارا ماحول جنت دا ایک کے. تو زندہ ہے واللہ. اب بھی اگر کوئی میرے حضور کو مردہ کہے اس کے منہ میں مٹی، اس کے منہ میں خاک. بی بی فاطمہ کو میرے حضور نے کیا بولا تھا؟ یہ سنتے ہو نا حدیث کہ تو آن ملے گی. یہ نہیں کہا تو فوت ہو جائے گی، نہیں، تو مجھ سے آن ملے گی. تو بھی زندہ، میں بھی. اللہ اکبر. بھولے کہاں سے تھے؟ مرگ مومن چیست، مومن کی موت کیا ہے؟ آگے علامہ صاحب خود جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہجرت سوئے دوست. موت مومن، الحمدللہ آپ بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم اللہ سے آس رکھتے ہیں ہمارا ایسا ہی حشر ہو کہ ہجرت سوئے دوست. بندہ بیگانوں سے دامن چھڑاتا ہے، یار کے دروازے پہ مر کے پہنچ. مزہ نہیں آ گیا؟ مرگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست. ترک عالم اختیار کوئے دوست. علامہ اقبال کہتے ہیں مومن کی موت یہ ہے کہ دنیا سے چہرہ پھیر کے موڑ کے اس دنیا سے منہ موڑتا ہے، اور اختیار کوئے دوست وہ جو سچا دوست ہے اس کے دروازے پہ جا کے. یہ موت ہے. یہ کیا ہے؟ موت ہے. میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی، ایک بابا جی اٹھے کہنے لگا کہ پہلے ڈر لگدا سی ہن تے مرن نو جی پیا کردا جے یہی گل ہے تے جے یہی
یہی گل ہے جڑی تو دسی ہے نا، پھر تے کل دے آج ہنے ہی مر جاوی ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا نا، اے مرگ ناگہاں تو کہاں جا کے مر گئی۔ وہ آب، میاں صاحب آپ کی نظر شیر ہے، وہ آب دیدہ بیٹھے ہیں بیدم کی لاش پر۔ آب دیدہ مطلب میری لاش پئی ہے، اتے بہ کے رو رہے نے۔ ہن سید دا کلام دیکھو، وہ آب دیدہ بیٹھے ہیں بیدم کی لاش پر، اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس مر گئی۔ ہائے ہائے ہائے، زمان میاں سوچیں ذرا، ایک گلاسا نال پانی ہر کوئی دیندا ہے، پیالے کیا تمثیل دیکھیں کہ وہ آب دیدہ بیٹھے ہیں بیدم کی لاش پر، اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس مر گئے۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ ان کی نگاہ میں، اسی کلام کا شعر، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پہ پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی۔ ان کی نگاہ میں کوئی ذوق والی گل بھی سن لیا کرو۔ جمعے تے تسی اپنے محلے چی پڑھ سکتے ہو، میرے کول شوق تے ذوق دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں پڑیاں۔ اب سمجھے ہیں آپ تو مرگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ جس کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی اب آ گئی ہے، اب علامہ صاحب کا سنیں کیا بات ہے۔ آگے کہتے ہیں، گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، اللہ کرے انجی ہوئے، کہتے ہیں اگرچہ مومن دے اتے جیڑی بھی موت ہے وہ شکر دی طرح مٹھی ہے۔ جیڑے مولوی صاحبان سانو رگڑے لا رہے نے، سپ لڑنگے تے پڑی انجی تو پھڑ لینگے، وہ جی توانو پھڑنگے، جے یار دا عشق دا انج قطرہ بھی ہویا نا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اگرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، ہر موت مومن کے لیے کتنی میٹھی ہے، شہد و شکر شکر کی طرح میٹھی ہے۔ اب آئے این ٹھکانے پہ، کہتے ہیں مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر، وہ کہتے ہیں ہر مومن کے لیے موت شکر ہے، لیکن مولا علی کی اولاد کی موت کچھ اور ہی شے ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ مرگ پورے مرتضی، مولا مرتضی مشکل کشا کی اولاد کی موت، چیزیں دیگر
جے تواڈی موت شکر رے لیکن انہاں دی موت شکر تے شائی کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے تیری میری موت شکر ہے تو ان کی موت تو شکر سے آگے ہے، پھر شکر تو اور مٹھی شے کیے او انہاں دی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، اب مسئلہ کھلے گا، شربت نہ دیں نہ دیں تو کرے بات لطف سے، ہائے 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 ہائے، بلکہ جنت نہ دے نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے، جنت نہیں دیں دے نہ دیں تو سانو مل پاؤ، جنت نہ دے نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے، اس گول کے آگے کس کو پرواہ، یہ تسی سرکار مل پو پھر اساں جنت کی کرنی، اب سمجھے، شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، پھر پڑھے ہی شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پرواہ کسے شکر کی، آ گئی شکر، ہر مومن کی موت شکر ہے، لیکن جس کی موت کے اوپر موجود خود مدنی سرور ہے، وہ حسین ہے، وہ علی اکبر ہے، شربت نہ دیں نہ دیں تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، اس لیے امام حسین کی شہادت پہ میرے نبی کا آنا، ایک سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں جی چلو یہ حدیث تو ٹھیک ہے، انکار نہیں ہو سکتا، حضور آئے لیکن یہ کیا ہوا، آئے مدد ہی نہیں کی، آئے یہ منہ پھاڑ کے کہہ لیتے ہیں جی ان نہیں نبی پاک کر سکتے سن، اپنے بہت دوتریاں دی مدد کیوں نہیں کیتی، آگے بابا جی بیٹھے تھے، انہاں آکھیا اوے منہ پھٹے ڈھول، ایک گل دس مینوں، جے تیرا پتر کوئی وڈا امتحان دیندا پیا ہوئے تے توں بھی سر تے کھلوتا ہوئے تے او امتحان والے کمرے چ داخل ہو جائے، امتحان دی کرسی تے بیٹھ جائے تے توں نوں پھڑ کے باہر لے جائیں گا یا تھپکی دیویں گا، پتر ہمت کر، نہیں سمجھ آئی، جے توں نوں آکھے چھاڑے ایک قلم سوٹی تھے دفع کری نوں، توں تے اپنی جو کیتا لوگ آکھن گے افسوس تیری عقل تے، اننے وڈے امتحان تیرا پتر بہ گیا سی، تے جے پاس ہو جاندا تے تیرے سارے خاندان دے سر دے اتے ہما بہ جاندا، تو پاگلا کی کیتا، فرمایا میرے حضور موجود تھے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ربا بچا یا حسین تو ادیا، بلکہ حضور نے فرمایا چل بیٹے آ، مدد یہ نہیں کہ بیٹے کو امتحان سے نکال کے لے جاؤ، اصل مدد یہ ہے اسے کہو ہمت کر اور اسے پاس کراؤ، امتحان میں حسین آیا ہے اور وہ پیپر دیا ہے کہ کائنات میں نہ ایسا امتحان آئے گا، نہ ایسا امتحان لینے والا، نہ ایسا امتحان دینے والا،
سارے سمجھدار ہیں، مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو ایک ہی وقت میں دشمنوں کے تیروں سے تلواروں سے پردیس میں چھلنی 7 بھائیوں کے لاشیں اٹھانے پڑے، بیٹوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، اتنے لاشیں آپ کو اٹھانے پڑے ہیں، کیا خیال ہے اکیلے کو؟ اور عمر آپ کی ہو 58 سال، بڑھاپا، کیا بنے گا؟ یہ جگر حسین کا۔ اسی لیے ایک غیر مسلم انگریز نے لکھا، اس نے کہا کہ حسین کا مقابلہ رستم سے مت کرو۔ رستم سنا ہوا ہے نا، ایک بہادر گزرا ہے رستم اور سہراب، تو وہ کہتا ہے رستم کے ساتھ حسین کا مقابلہ مت کرو، رستم جتنا بھی بڑا بہادر ہے حسین کی بہادری کو نہیں پہنچ سکتا۔ اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اسے کھول دوں۔ رستم کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سہراب۔ اساں کیا خوش مزاج لوگ ہیں پاکستانی، اساں سائیکلاں دا نہ رکھیا کی سانو پتہ سی اسی چوکے نہیں، سائیکلاں دا نہ ہی رکھ لا۔ رستم اور سہراب یہ 2 دنیا کے مانے ہوئے بہادر تھے، ایک رستم دوسرا رستم باپ تھا، سہراب بیٹا تھا۔ اب زیادہ بات نہیں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، رستم نے اچانک شادی کر لی، گیا تو اسے واپس آنا پڑا، بیوی نے کہا یہ کیسی شادی ہوئی، آئے ہو جا بھی رہے ہو؟ اس نے کہا جوگیوں والی حالت ہے، حکم بادشاہ نے بلایا مجھے جانا پڑے گا، اور اس نے کہا جانے والے یاد رکھ میں آس سے ہوں، امید سے ہوں۔ اس نے کہا بس جانا تو ہے، لیکن اس نے اپنا گلو بند، یہ جو گلو بند یا کمر بند وہ کھولا، بیوی کو دیا، کہا اگر میرا بیٹا ہو اسے یہ نشانی کے طور پر پہنا دینا، اگر رہی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ مل جائے گا، بیٹی ہوئی آپے سنبھال لینا۔ رستم ادھر آ گیا، سہراب ابھی پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہوا، اب ماں سے پوچھے باپ کدھر ہے، وہ کہے رستم، اس کا آتا پتا کوئی نہیں ہے۔ جب ہوئے نا وہ جوان ہو گیا، رستم کی عمر ڈھل گئی، مقابلے کا وقت آیا دونوں مملکتوں کا، انہوں نے کہا اب وہ سہراب تھا، رستم کو کہا اس کے بادشاہ نے کہ نوجوان کوئی پہلوان پیدا ہوا ہے، تیری ٹکر اس کے ساتھ ہے، تو جیت گیا حکومت جیت گئی، تو ہار گیا۔ اس نے کہا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب میں لڑا، میں ہار گیا نا، شرمندگی سے میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا تیرا نام بدل دیں دیا، بڑے دماغ والے لوگ ہیں، سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تیرا نام بدل دیں دیا، جے تو ہار گیا تو تیرا نا ہی رستم نہیں، جے تو جیت گیا آکھاں گے اے رستم سی۔ ہے پاکستان کا قانون کے نہیں؟ ہے 26ویں ترمیم کے نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو خیر سے دونوں ٹکرائے تو کہاں جوان خون اٹھا کے پٹک کے مارا سہراب نے رستم کو، گر کے افسوس اسے بڑا ہوا کہ ٹھیک نہیں ہوا، زندگی بھر یہ پہلی پٹخنی مجھے ملی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھا، اٹھا، کہا رستم نا تجربہ کار نوجوان سے تو مار کھا رہا ہے۔ اس نے اپنا داؤ سنبھالا، اب رکھ کے جو تجربہ ہے، رکھ کے جو مارا، سہراب نیچے آیا، نکالا خنجر، رکھ کے مارا، سینے میں سینہ چیر کے رکھ دی۔ اب
سہراب کی جان نکل رہی تھی، اس نے کہا مجھے مارنے والے، مجھے تو نے مار تو دیا ہے لیکن میرا باپ ایسا دلیر بہادر شیر نر آدمی ہے، تو دریا سمندروں کی تہوں میں بھی چلا گیا، تجھے نکال کے بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا رستم۔ ہائے ہائے ہائے، رستم! جھٹکا پڑا اسے، کہا کیا کہا؟ کہا رستم میرے باپ کا نام ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ اس نے آہستہ سے اسی کمر بند کو کھینچا، دیکھا تو اپنا ہی کمر بند سامنے تھا، آہ کر کے رستم بیٹے کی لاش پہ گر گیا۔ رستم زمان، حقیقی رستم گرا بیٹے کی لاش پہ۔ وہ مورخ کہتا ہے کہ گرتا بیٹے کی لاش پہ رستم کو سب نے دیکھا، اٹھتا کسی نے نہیں دیکھا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بیٹے کی لاش پر ایک بیٹا گیا ہے، لیکن واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین! علی اکبر کا لاشا تو گرا پھر اٹھایا، اٹھا کے رکھا۔ قاسم کا لاشا، علی اصغر کا لاشا، واہ حسین! کیوں؟ کون زمانے کا رستم ہے جو میرے حسین سے مقابلہ کرے؟ رستم اپنے دور کے رستم، بیٹا ایک بیٹا گیا، گرا رستم اٹھ نہیں پایا، لیکن واہ حسین! تو لڑتا رہا، تو مقابلہ کرتا رہا، تو بیٹے دیتا رہا، لینے والا لیتا رہا، تو نے پورا چمن لٹایا۔ اور پھر رستم و سہراب کی کیا حیثیت ہے؟ روئے زمین پر جو گلاب، جو پھول کربلا کے اندر پامال ہوئے، یہ فیصلہ ہے دین و ایمان کا، ان میں سے ایک ایک کائنات پہ بھاری تھا۔ آپ سمجھ رہے؟ ایک ایک پوری دنیا پہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ روئے زمین پہ ان جیسا ایک بھی نہ تھا۔ اتنے عظیم بیٹے، بھتیجے، بھانجے، بھائی، لیکن حسین کھڑا ہے۔ 120 تیر اس کو چھلنی کر گئے، پھر بھی کھڑا ہے۔ 33 نیزے اس کے جسم میں گڑ گئے، پھر بھی کھڑا ہے۔ 34 تلواریں اس کے بدن پہ پڑی ہیں، پھر بھی کھڑا ہے۔ ہاں، بیٹا ہے تیرے کرار کا ہے۔ تاریخ میں کوئی ایسا بہادر نہ پیدا ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ سر اس کا پائے، پیر سید نصیر الدین کہتے ہیں، سر اس کا پائے حشمت باطل پہ خم نہیں، عزم حسین عزم رسالت سے کم نہیں۔ سر اس کا پائے حشمت باطل پہ خم نہیں، عزم حسین عزم رسالت سے کم نہیں۔ یہ ہے وہ حسین جو رسول اللہ کی ہیبت، عظمت، بہادری، جرت کا حقیقی وارث۔ اس لیے ان کی موت جیسے زندگی جدا ہے، ایسے موت بھی۔ کیا اب باتیں تو ساری کھلتی چلی جاتی ہیں۔ کسی نے امام راغب اصفہانی، حضور امام راغب اصفہانی، یہ لغت قرآن کا امام ہے، پوچھا گیا کہ موت و حیات کی شکلیں کیا؟ انہوں نے کہا جتنی شکلیں زندگی کی ویسی شکلیں موت کی، یعنی جس شکل میں انسان زندگی گزارتا ہے اسی شکل میں موت آتی ہے۔
تو کہا حسین کی زندگی اتنی عظیم تھی، موت بھی اس کی اتنی عظیم تھی، اس لیے مر گئے پورے مرتضی چیزیں دیگر۔ ان کا خون حضور نے بوتل میں، یہاں سے چلے تھے نا، ان کا خون حضور نے بوتل میں جمع کیا اور فرمایا یہ کہ ارفعها الی اللہ، میں اللہ کے حضور جاؤں گا، وکیل بنوں گا اپنے بچوں کا، وکالت کروں گا کس کے خلاف؟ یزید پلید، اس لیے کہتے ہیں کہ یزید پکا کافر ہے، سن کے شک نہ کیا کرو۔ اگر عقل کی بات ہے، میں نے کئی بار بتائی، ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی، یہ کروڑوں میں ایک آدمی تھا، کروڑوں میں ایک آدمی تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ کا رنگا ہوا آدمی۔ کس کا؟ اور پیر کچھ چاجدہ ہوئے تے پھر مرید بھی گزارا کاری جاندے، تے خطیب بندے دا پتر ہوئے تے مقتدی تواڈے ورگے ہوندے۔ کیوں جی؟ ہون تے خوش ہو جاؤ، یہ تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہائے ہائے، حضرت شیخ القرآن، کسی نے سوال کرتے ہیں نا لوگ، جیسے آج کل بیماری ہے، پوچھنے لگے حضور یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو پھر بھانت بھانت کی بولیاں، ایسا ویسا، صحابی کا پتر، فلاں فلاں، قسطنطنیہ، کئی چکر۔ آگے شیخ القرآن صاحب زبان، زمانہ قربان، عاشق شیر یزدان، مہر علی شاہ، آپ نے فرمایا کی پوچھی آئی، پنجابی بول رہے، کی پوچھی آئی؟ انہیں آکھے جی یزید کے بارے میں، پوچھدا کیے؟ انہیں آکھے جی وہ مومن سی، جنتی سی۔ فرمایا بھیڑے آج جنتی شنتی کی پیادا ہے، بس اتنا ہی پوچھ کی سی؟ انہیں آکھا جی کی سی؟ فرمایا یزید ابو جہل سے بھی بڑا کافر تھا۔ پھر عاشق انجی بول دینے، زندہ باد زندہ باد۔ جی ابو جہل سے بھی یزید، سونا نالے تے کمبنا شروع ہو گیا، اللہ خیر، ابو جہل تو بھی بڑا، فرمایا اس تو بھی بڑا۔ انہاں کیا حضورو کنج؟ فرمایا کہ ابو جہل نے جتنے وار کیے وہ نبی کے جسم اور بدن پہ کیے۔ ابو جہل نے جتنے وار کیے وہ نبی کے بدن پہ کیے، اور یزید نے جو وار کیا ہے نبی کے کلیجے پہ کیا۔ کیوں؟ جو کسی کے کلیجے پہ وار کرے وہ بڑا دشمن ہے، جو کاندھے پہ وار کرے، جو کلیجے پہ وار کرے وہ بڑا دشمن ہے۔ ابو جہل چھوٹا کافر، یزید بڑا کافر، کیونکہ یزید نے جو کام کیا وہ تاریخ نے بڑے سے بڑے کافر نے بھی، جس نے مزار میں رسول اللہ کو تڑپایا، زہرا پاک کو تڑپایا، مولا علی کو تڑپایا، اللہ اکبر، اس نے گویا خنجر قرآن پہ چلایا، اسلام پہ چلایا، دین پہ چلایا۔ یہ حسین کے سینے میں جو خنجر گھونپا گیا یہ اسلام کے سینے میں تھا، یہ رسول کے سینے میں تھا۔ اس لیے رسول پاک بے تاب ہو کے کربلا میں باقی رہا معاملہ۔ سوال تھا مدد کیوں نہیں کی؟ تھے جو صحیح
ایک جواب میں نے پہلے دے دیا، دوسرا دیتا ہوں کہ جس وقت جبریل نے خبر دی تھی یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، تو سرکار دو عالم نے جبریل سے مشورہ لیا تھا، جبریل دعا نہ مانگوں، دعا نہ مانگوں کہ اے اللہ یہ معاملہ ٹال دے، یہ معاملہ ٹال دے۔ آگے جبریل نے مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی قضا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انہو امرن، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، قد کاتبہ اللہ، جو رب نے لکھ چھوڑا ہے کہ تیرے بیٹوں کی موت شہادت کی ہوگی، اب مرضی تیری ہے، مرضی آپ کی ہے، چاہے تو رب کی قضا پہ راضی ہو جائیں، اوئے بڑی منزل عجیب بات ہے، چاہے تو اپنے رب کی قضا پہ فیصلے پہ راضی ہو جائیں، اگر چاہیں تو پھر رضا پہ نہ آئیں۔ سرکار چپ ہوئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہیں تسلیم و رضا والے، اگر میرا نبی وہاں دعا مانگ دیتا تو رضا کی منزل سے نیچے، لیکن یہ خاندان سارا تسلیم و رضا والا، مطلب یہ ہے جو اللہ کی قضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ وہ سر مانگے الحمدللہ، گھر مانگے الحمدللہ، پورا چمن مانگے الحمدللہ، اقرار ہی اقرار ہے، انکار کا سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا سرکار اللہ کی قضا پہ راضی ہونے کا اعلان فرمایا، اسی لیے میاں محمد بخش کہتے ہیں ہندی طاقت زور نہ لایا۔ واہ بابے واہ، کس منزل پہ آئی بات، ہندی طاقت زور نہ لایا، کیوں بیٹھے من رضائی، ہائے ہائے، یہ تے قبرستان والے میں سنا تے انہوں نے بھی سمجھ آ جاوے گا۔ ہندی طاقت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی، جگ دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، عشق تیرے وچ کیوں رضا تے راضی ہو گئے، آدھے نے عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے۔ کیا بات ہے، تساں کی سمجھا بابے انو؟ یہاں رستم سہراب بیچارے کیسے دم مارے، عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے، سر دتے پر سی نہیں کیتی، سر دتے پر سی نہیں کیتی، خوشیاں کر کر چل دے۔ حضرت صابر کلیری میرے فرید الدین گنجے شکر دا پیارا لاڈلا بھانجا بھی تے خلیفہ بھی تے غلام بھی، حضرت صابر کلیری آپ فرماتے ہیں احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، کلندران دی بولی ہے، احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، فرماتے ہیں نہ جنت آلے پاسے لالچے نہ دوزخ دا ڈر رے، پھر کیے آدن ہر دم رضائے جانا،
ہر دم رضائے جانا رضواں شدست مارا، اسی نہ جنت تو واقف نہ دوزخ نال ساڈا تعلق، اساں یار دے فیصلیاں تے ہر وقت راضی۔ اے جے نکڑے اے تے میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر اے جتنی رضا۔ اب فاطمہ الزہرا کون ہے؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ادب پر بردائے صبر و رضا، یہ صبر و رضا کی پلی ہوئی بیٹی تھی۔ تو صبر و رضا کا وہ پیکر کون ہے جس کی انگلی پکڑ کے زہرا چلی؟ سوال تو وہی ہے نا کہ پتہ جو سب کو تھا کہ یہ پورا خاندان کربلا میں کٹ جائے گا، پھر نہ بی بی فاطمہ دعا منگی؟ یہ پوری تاریخ اسلام میں آدھا جملہ مجھے کوئی دکھا دے، پتہ باپ کو بھی ہے، بھائیوں کو، عزیزوں کو، سب کو، ایک بندے دی بھی دعا نہیں ملتی تاریخ دے وچ۔ انہیں آکھیا ہوئے ربا بچاویں۔ حضرت مولا علی جنگ صفین کو جا رہے تھے، رستے میں رکے، حضرت امام حسین پہلو میں کھڑے، خوبصورت جوانی شباب، اور ابا کھڑے ہو کے کربلا میں کہہ رہا ہے صبرن ابا عبداللہ، حسین پوتر صبر کر، حسین پوتر صبر کر۔ آپ دا نوکر کھڑا سی خادم، انہیں آکھیا سرکار خیر ہے، حسین تے پیچھے کھڑو جے تے صبر دی کینوں تلقین پہ دین دے ہو؟ آپ کی پلکوں میں آنسو اتنا روئے کہ جو نیچے کنکر پڑے تھے وہ بھی تر ہو گئے۔ پھر آپ بولے، فرمایا جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا۔ ایک دن میں آیا، میں نے حسین جو ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا اسے میں نے حضور کی گود میں پایا اور حضور کو میں نے روتے پایا۔ میں نے پوچھا حضور خیر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جو میری گود میں تیرا بیٹا سو رہا ہے، میری امت اسے کربلا میں قتل کر دے گی۔ مولا علی نے کہا وہ کربلا یہی ہے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اور پھر آپ نے لکیریں کھینچی، فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم، فرمایا ہونا موضع رحالہم، فرمایا یہاں ان کے کجاوے ہوں گے، یہاں ان کے لاشیں گریں گے۔ مولا علی نے لکیریں کھینچ کے بولا، فرمایا جب وہ قتل ہوں گے یدخلون الجنت بغیر حساب، حساب کوئی نہیں، سیدھے جنت میں۔ کیوں یہ جنتی ہیں یا وہ یزید؟ وہ مردار پہ آوے نا، مردار کھوتا سڑک دے ویچ، انہوں پھر رسا پا کے گھسیٹ کے کمیٹی آلے لے کے کتے کھڈے شڈے چھوڑ دین۔ او یزید مردار کو مولوی رسے پا کے گھسیٹ کر جنت میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب مردار قوم ہے۔ جنت انی نکمی جگہ سمجھیے جتھے یزید ورگا پلید سٹنا ہے۔ اے جنت سونی جگہ ہے، اتھے جیڑے جانے نے سونے جانے نے۔ تے جنت مولویاں دے ابے دی تے نہیں نا، جنت حسین دیے تے حسین دے پیو دیے۔ کیوں لفظ ہو سکتا ہے میرے سخت ہوں، گل تے انجیے سیدتو نساء اہل الجنہ فاطمہ، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین۔ تے محشر دے وچ پیالے لے کے، پیاسے انو پیالے لے کے ساکی پلاون والا کون ہے جان دے ہو؟
حضور حدیث ہے، سرکار فرمایا علی جنت دے دروازے تے تیری میں ڈیوٹی لانی ہے تے پیاسے محشر دے آمن گے، بس پچھانی جامی تے پلائی جامی۔ تے اساں آکھاں گے سرکار ساری زندگی تھوڑی چوکیداری کر دے رہے، پہلے تے ساڑھے آکھن تو پہلے انہاں کہا تسی ذرا نیڑے آ جاؤ، صدیق پورے آلے آ جاؤ۔ یزید دے نال بڑی توڑا کوئی او مردار نو رسے پا کے گھسیٹ کے انہوں سٹنا چاہیے گٹر وچ، انہاں دا پروگرام اسی اپنے نال ہی لے جاویے، اتو آواز آنی ہے یزید دے نال آلے او دے ٹھکانے چ ٹر جاؤ، حسین دے نال آلے او دے ٹھکانے چ ٹر جاؤ۔ اے حوصلہ کوئی نہیں کردا۔ ملتان دے وچ علماء دا ہو گیا مناظرہ، اے کمپنی ہر جگہ تے رہی ہے یزید علی تے سارے مولوی ملوانے اکٹھے ہو کے جی یزید قسطنطنیہ تے فلاں تنیا، لہذا آخر مومن تے ہے نا، آخر بخشش تے ہے نا۔ آگے سید زادہ سی، انہیں آکھا ہے مولوی سروں لے گئے، انہاں آکھا ہے کتابہ نہیں مندے انہاں نال کچھ اور کریے، حضرت کاظمی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ انہاں آکھا ہے مولانا اب چھوڑیں لمبی بحث، وہاں مل کے دعا کرتے ہیں، تم دعا کرو اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے کیونکہ تمہیں اس سے پیار ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ۔ مولویاں ہتھیار سٹ دیتے، انہیں آکھا اے دعا وارا نہیں کھاندی، اساں بھی تواڈے علی کران گے، انہیں آکھا جانا حسین دے نال۔ اے اساں 10 دن ایویں نہیں لاتے، کسی لالچ چلائے، سانو اے پتہ ہے اے وفادار گھرانہ ہے، انہاں نال پیار کر لو تے رسول سند لکھ کے دے کے گئے نے، رسول 1000 واری لکھ کے دیتی ہے سند، جیڑا انہاں نال پیار کرے گا رب او دا بیڑا پار کرے گا۔ اے لوکاں تے شام غریبہ منا لئیے ساڑی جاری ہے، کیوں جی؟ وہ لوکاں بسترے شسترے کھول لینے، کپڑے شپڑے بدل لینے، ساڑے کول کپڑے شپلے نہیں بدلے۔ یہ نغمہ نہیں موسم گل و لالا کا پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اتھے ذکر حسین جاری ہے تے جاری ہر جمعہ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سمجھے ہیں کہ یہ ہے وہ خاندان۔ ہم تو چلے تھے کربلا کے بعد، لیکن بعد آ ہی نہیں رہی۔ شاہ منصور نے کہا تھا، اس نے کہا تھا لوگوں پہ 11ویں 12ویں آ گئی، ہم تو ابھی تک کربلا میں کھڑے۔ من قبلہ فیض صاحب اقبال نے بتایا، من حسین وقت نا اہلاں شمرو یزید من، روزگارم جملہ عاشورا منزل کربلا، کوہ ارادتم متزلزل نمی شود لو بست الجبال ولو دکت السما۔ ایدہ ترجمہ اے ہے، ایک دیوانہ سی، او دا نام حسین سی، حسین منصور حلاج۔ انہیں آکھے اسی لوگ 10 دن حسین نو یاد کر دینے، پھر 10ویں دی شام آ جان دیئے، اے چپ کر گھروں گھری ٹر جان دینے، وہ آدھے نے جدوں دا حسین دا ذکر شروع کیتا ہے ساڑی کربلا مکی نہیں۔ اج پتہ نہیں محرم دی کنی تاریخ ہے، 24 محرم ہے تے ساڑی 10ویں اجے جاری ہے، انہاں دا ذکر جاری ہے، انہاں دا ذکر نہ مکن والا ہے، نہ مرن والا ہے، نہ مٹن والا ہے۔
جیوں حسین زندہ اسی طرح اس کا نام زندہ، اسی طرح اس کا پیغام زندہ، اسی طرح اس کا اسلام زندہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ، چلیں اگلے جمعے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔